پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم رمضان کے احترام کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے احترام رمضان، کیوں اور کیسے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کی رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی باتیں لے کر آیا۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اسلامی سال کے 9 مہینے رمضان المبارک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہونا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت و فضیلت وقتی اور عارضی نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اس مہینے کو سال کے 12 مہینوں پر عظمت حاصل ہو چکی ہے۔ اب جو خوش نصیب چاہے اس کی عظمت کا احساس کر کے خود عظمت حاصل کر لے، کیونکہ رمضان کی فضیلت اس لیے نہیں کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی عظمت والی کتاب نازل ہوئی۔ لہٰذا جو خدا اپنی مقدس کتاب کا محافظ ہے، وہی اس مقدس مہینے کی عظمت کا بھی محافظ ہے۔ قرآن کریم نے رمضان المبارک کی اہم ترین فضیلت یہ بیان کی کہ اس ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ مسلمانوں سے اس کی عظمت کو منوانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے اس پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ بلا شبہ روزہ ایک عبادت اور قرب الہی کا یقینی ذریعہ ہے، لیکن یہ کسی دوسرے مہینے میں بھی فرض کیے جا سکتے تھے۔ خاص طور پر اس عبادت کے لیے رمضان کو متعین کرنا صرف اس لیے ہے کہ ماہ نزول قرآن کے احترام کرانے کا یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے، اور یہ عبادت اہل قرآن کو احکام قرآن کی پابندی کی عادی بنا دیتی ہے۔ اس انقلابی کتاب پر عمل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ قوم انقلاب کی عادی نہ ہو۔ روزہ اسی مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان کو طبعاً انقلاب کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے کے اوقات اور سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔ تکلیف برداشت کرنے اور صبر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بیدار اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ حاکم حقیقی کا تصور مضبوط ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ ایسے عادات و اطوار پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جن کے بعد ہر مسلمان کے لیے قرآن کریم پر عمل نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ گویا ماہ نزول قرآن میں روزے کی فرضیت کا مقصد مسلمانوں کے لیے قرآن کریم پر عمل کو سہل کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ عظمت و برکت والا ہے، اور عظمت و برکت کا ہر شخص خواہاں ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر خدا کا فضل ہے کہ ہر سال انہیں ایک مہینہ نصیب ہوتا ہے جو ان کے گھروں میں آ کر رحمت و برکت کی بارش کرتا ہے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ بتائی ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرح ہے کہ بارش تو ہر سال ہوتی ہے، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں کرتی،
یا ہم اثر قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اس ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں یہی فرمان رہا ہے، نیز آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی ایک نیکی کا بدلہ فرض کے برابر اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کاش ہم غور کریں کہ رمضان میں نیکیاں نہ کر کے اور شب قدر کی قدر نہ کر کے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، جبکہ ایک ایک پیسے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ دولت ملنے کی ذرا سی امید ہو تو ہم کوئی ادنا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن خدا ہمیں دینے کا بہانہ چاہتا ہے، کچھ تو ہم کریں کہ اس کی رحمت کی ہم پر برسے، لیکن ہم ہے کہ خدا کی جھوٹی لالچ پر جان دیتے ہیں اور آخرت کے لیے خدا کے سچے وعدے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کاش ہم خود کو بدلنے پر بھی توجہ دیں، وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، لہٰذا ہم رمضان کا استقبال اور احترام کریں، نیکیاں کرنے کے عزم کے ساتھ شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے، تو یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خدا نے مسلم معاشرے میں سکون کو برقرار رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ مسلمان اس کی راتوں میں خصوصی عبادت سحری کے وقت جاگنے کی تکلیف برداشت کرے، دن میں روزہ رکھے تاکہ بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیف برداشت کرے۔ اس طرح ان کی قوت برداشت زیادہ ہوتی اور وہ ہر تکلیف کو سہنے کے عادی بن جاتے اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مسلمانوں کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رزق کی فراہمی کی اہمیت محتاج بیان نہیں، اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ رزق حاصل کرنا صرف تدبیر و محنت سے نہیں، یہ خدا کا فضل ہے، جسے جتنا چاہے وہ اپنے خزانے سے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ محنت اور تدبیر کے ساتھ رازق حقیقی پر بھی بھروسہ کرے، اس کی رضا کا طلبگار رہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں جب بندہ صرف اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس حال میں تلاش معاش میں سرگرداں بھی رہے، تو اللہ جل شانہ رحم فرماتا ہے اور حصول رزق کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ گویا جس طرح ہم فصلیں اگانے میں دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ رزق کی فراوانی ہو، اسی طرح ہمیں احترام رمضان اور اس کے احکام کی پابندی کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق غربت اور تنگ دستی ضرور دور اور خوشحالی ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔